عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ تعالی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب ہیں، 1 سال کا فرق تھا. تو جیسے بچپن ساتھ گزرا تو جیسے ایک دوستی کا سبھی انداز ہوتا ہے، اس طرح کا بھی انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ تعالی، کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. اب دیکھیے چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ شوق لگا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھوں اور یہ سیکھوں کہ کیا مانگنا چاہیے اللہ تبارک. تو معلوم ہوا کہ دعا بھی ایسی چیز ہے کہ جو سیکھنے کی ہے، بڑوں سے بزرگوں سے سیکھیں کہ کیا دعا مانگے. کیونکہ آدمی دعا مانگتا ہے لیکن دعا کے اندر صحیح چیز مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ان کی نظر کا، ان کی تعلیم و تربیت کا، کہ آدمی ایسی دعا مانگتا ہے جو جامع ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگوں کیا مانگوں. اب سنیے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عباس صلی اللہ العافیہ، اے عباس اللہ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. پھر کہتے ہیں ثم مکث قلیلا، تھوڑی دیر گزری تھی تو میں پھر دوبارہ آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دوبارہ یہ سوال کیا کہ علمنی شیئا اسأل اللہ بہ، کہ آپ نے مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عافیت کے لفظ میں جو جامعیت تھی اور اس کا جو مفہوم تھا وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکا حضرت عباس علیہ السلام پر کہ کتنی جامع دعا حضور نے تلقین فرما دی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب اور کچھ پوچھوں، تو آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے. فقال یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے عباس اے رسول اللہ کے چچا اللہ سے عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں. جواب دیتے ہوئے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ میں نے تم کو ایک ایسی چیز بتائی ہے کہ جو دنیا و آخرت کی خیرات کی جامع ہے، اور تم میرے چچا ہو تو چچا ہونے کے ناطے تمہیں خصوصیت کے ساتھ ایسی بات کی تلقین کر رہا ہوں. یہ معمولی بات نہ سمجھو کہ میں نے ایسے معمول میں کہہ دیا کہ عافیت مانگو، بلکہ چچا ہونے کے ناطے تمہیں یہ خاص دعا بتلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائیے. اب کہنے کو لفظ تو ایک چھوٹا سا ہے عافیت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر غور کرو تو دین اور دنیا کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس لفظ کے اندر شامل نہ ہو گئی. اگر عافیت مل جائے انسان کو، عافیت مل جائے تو بس اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں. عافیت کے معنی کیا ہے؟ عافیت کے معنی یہ ہے کہ انسان راحت میں ہو اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، راحت میں ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہے عافیت. اور اگر غور کرو تو انسان کی ساری جد و جہد، تگ و دو، محنت، مشقت، دن رات کی دوڑ دھوپ کا حاصل اگر ہے تو عافیت ہے، یہ عافیت مل جائے. روزی کما رہا ہے انسان تو کیوں کما رہا ہے؟ اس لیے کما رہا ہے کہ تاکہ پیسے ملے اور پیسے مل کے میں اپنا بھی پیٹ پالوں، اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالوں، اچھا آرام کی زندگی بسر کروں، یہ ہے عافیت. اور اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے اندر بھی کیا مقصود ہے؟ عافیت مقصود ہے.
ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ہر ایک چیز میں آخر میں جا کر دیکھو گے تو مقصود ہے عافیت۔ اب یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے کہ اس نے بعض اوقات عافیت کی اصل حقیقت کو پیچھے ڈال کر چند ظاہری مظاہر کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ جو اسباب ہیں راحت کے، ان کو راحت اور عافیت قرار دے لیا ہے۔ یہ جتنے اسباب ہیں، ساز و سامان ہیں دنیا کا، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، ساز سامان، یہ جو کچھ ہیں یہ سب اسباب ہیں۔ راحت اور عافیت یہ براہ راست یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اسباب ہیں۔ ان کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو عافیت اور راحت عطا فرماتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہیں ملتی۔ لیکن انسان نے اسی کو اپنا مقصود بنا لیا، پیسہ مل جائے کسی طرح، بینک بیلنس میرا زیادہ ہو جائے، کوٹھی بنگلے میرے کھڑے ہو جائیں، ملیا کر کارخانے کھڑے ہو جائیں، میرے پاس شاندار کار ہو جائے، میرا گھر خوبصورت ہو جائے، میرے پاس دولت زیادہ جمع ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، عزت ہو جائے، بس اس کے دور پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور بسا اوقات یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں اگر حاصل ہو بھی جائیں تو ان کے اندر جو مقصود تھا راحت کا وہ حاصل نہیں ہو رہا، عافیت حاصل نہیں ہو رہی۔ محل کھڑے ہیں، دولت کے انبار لگے ہیں، بینک بیلنس کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے، حشم ختم، نوکر چاکر چاروں طرف موجود ہیں، کاریں شاندار ہیں، لیکن عافیت حاصل نہیں، بیمار ہے۔ تو سارے کھڑے ہوئے محلات اکارت، فضول، رات کو عالی شان بستر پر سوتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مساری لگی ہوئی ہے، شاندار کم خواب کے وہ بستر مہیا ہیں اور خوشبو مہک رہی ہے، اور بستر کے اوپر لیٹا ہے، مگر ساری رات کروٹیں بدل کر گزار دیتا ہے، نیند نہیں آتی۔ بتاؤ کیا حاصل ہوا اس بیڈ روم کا، اس مساری کا، اس شاندار اسباب کا، اس مال و دولت کا جو بینک میں رکھی ہوئی ہے، وہ کہاں سے، وہ کیا فائدہ حاصل ہوا اس کا جب نیند نہ آئی رات کو؟ تو یہ سارے اسباب یہ بیکار ہیں جب تک کہ راحت اور عافیت حاصل نہ ہو۔ اور ایک آدمی ہے جھونپڑی میں رہتا ہے، کھرے پلنگ پہ سوتا ہے، لیکن جب لیٹا اور لیٹتا ہی اس کی آنکھ بند ہوئی، 8 گھنٹے کی نیند لے کر چاق چوبند نشاط کے ساتھ صبح کو اٹھا۔ بتاؤ راحت اس کو حاصل ہوئی، عافیت اس کو حاصل ہوئی؟ اس کے بعد سارے اسباب جمع تھے مگر راحت حاصل نہ ہو سکی، مزہ نہ آ سکا، عافیت نہ مل سکی۔ اس کے بعد اسباب بیچارے کے تھوڑے سے تھے، جو جھونپڑی تھی، کھرا پلنگ تھا، مگر عافیت اللہ نے عطا فرما دی۔ تو حقیقت میں دیکھو تو یہ کتنا مزے میں ہے، کتنا راحت میں ہے اس کے مقابلے۔ لیکن یہ حقیقت آج کے انسان نے بھلا دی ہے۔ آج کا انسان پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پیسہ زیادہ ہو جائے، کسی طرح مال و دولت زیادہ بڑھ جائے، بلڈنگیں میری کھڑی ہو جائیں، اعلی شان کاریں مجھے مل جائیں، میرا نام اونچا ہو جائے، لیکن عافیت سے محروم ہے۔ جس کو دیکھو کچھ نہ کچھ بے چینی کا شکوہ کرے گا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں آپ سے کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر لوگ رش کرتے ہیں کہ کاش ہم ان جیسے ہو جاتے، ایسے بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، دولت مند کہ جن کے گھروں کے اوپر جا کر دیکھو تو لوگوں کی نگاہیں کھیرا ہو جائیں، ایسے شاندار گھر رکھنے والے، ایسے مال و دولت رکھنے والے۔ مجھ سے براہ راست میں آپ سے بتاتا ہوں، اپنے 1 2 نہیں 10 مثالیں کہ ایسے لوگ تمنا کرتے ہیں کاش دیکھو کتنا یہ خوش نصیب ہے کہ اس کو اتنے شاندار محلات ملے ہوئے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنی کاریں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ رش کر رہے ہیں، اور جب تنہائی میں آ کر میرے پاس اس نے اپنے سینہ کھولا تو وہ زخموں سے چھلنی تھا، اور وہ رو رو کر کہتا تھا کہ یہ مجھ سے دولت نکل جائے لیکن مجھے راحت نصیب ہو جائے، کسی طرح اپنے گھر کی راحت مل جائے، رو رو کے کہتے تھے۔ تو لوگ تمنا کر رہے ہیں اس جیسے ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے مجھے جھونپڑی مل جائے مگر وہ راحت نصیب ہو جائے، وہ عافیت مل جائے جس سے میں اس وقت محروم ہوں۔ 1 2 نہیں 10 مثالیں میری اپنی ذاتی، جنہوں نے اپنے ذات مجھ سے ہمراز سمجھ کر اپنا دکھڑا مجھ سے بیان کیا، ان کا حال یہ تھا۔ میں عبرت کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ یہ وہ شخص ہے کہ کوئی انسان دیکھ کر پہچان نہیں سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا
کہ اس شخص کا دل اتنا زخمی ہو سکتا ہے اور یہ اتنا دکھوں سے اتنا بھرا ہو سکتا ہے، مگر تھا دکھوں سے بھرا ہوا۔ تو کبھی دنیا کی ظاہری چمک دمک پر مت جانا، نہیں معلوم کہ اندر کیا دکھڑے لیے بیٹھے ہیں لوگ۔ تو یہ اسباب جو ہیں جتنے دنیا کے، یہ کوئی چیز نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے عافیت عطا نہ ہو، عافیت عطا نہ ہو، وہ ہے نعمت۔ تو اس کو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ پیسہ بھی دیجئے تو ایسا دیجئے جس سے عافیت ملے، اسباب ساز و سامان بھی عطا فرمائیے تو ایسا عطا فرمائیے جس سے عافیت نصیب ہو، راحت و سکون ملے۔ اور ورنہ یہی عذاب، یہی مال، یہی دولت، یہ عذاب بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کافروں کے بارے میں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کو دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہ ہو، یہ کافروں کو کہ دنیا کے اندر بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہی اموال سے، انہی مال و دولت سے جو ان کو حاصل ہے، انہی سے ان کو عذاب میں مبتلا کریں، یہ مال دولت ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ آخرت میں تو بنے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں، اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ حضرت قبل امت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے مواعظ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑا امیر کبیر خزانہ جمع کیا ہوا، قارون کا خزانہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ قارون کا بھی یہی حال تھا کہ لوگ جب دیکھتے تو کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ ملتا جیسا قارون کو ملا تھا، بڑا یہ خوش نصیب آدمی ہے۔ تو ایسا خزانہ جمع کر رکھا، اور جتنا مالدار ہوتا ہے آدمی اتنا ہی بخیل ہوتا جاتا ہے، کنجوس ہوتا جاتا ہے، دوسروں کو پتہ نہ لگے۔ تو چابیاں ہر ایک کی اپنے پاس، کسی کو پتہ دیتا نہیں تھا، حوالے دیتا، اور جا کے روزانہ یعنی ہر کچھ وقفے کے بعد اپنے خزانوں کی سیر کیا کرتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا دیکھ کے۔ چابی کھولی، اندر جا کے دیکھا الماریاں لگی ہوئی ہیں، اس میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے، بس دیکھ کے اپنا چکر لگا کے خوش ہو کے آ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ گیا تو چابی تو تنہا اپنے ہی پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے نہیں، تو اب وہ دروازہ کسی طرح بند ہو گیا۔ وہ دروازہ ایسا تھا کہ جب بند ہو جائے تو جب تک باہر سے چابی نہ کھولے کھولتا نہیں تھا، اندر سے بند ہو گیا۔ اب اندر سے بند ہو گیا، کھولنا چاہتا ہے ہزار، نہیں کھلتا، اور جب جاتا تھا تو لوگوں کو بھی دور ہٹا کے جایا کرتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا خزانہ رکھا ہوا ہے اندر، تو آس پاس بھی کوئی آدمی نہیں تھا۔ اب جناب اندر بند ہے اور خزانے کے اندر وہ مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کی الماری کے اندر بھری ہوئی ہے، اور وہیں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے کہ کوئی آدمی آ جائے اور میری مدد کرے، لیکن آواز کہاں سے جائے، دروازہ بند اور لوگ دور۔ نتیجہ یہ ہے کہ بھوک لگ رہی ہے مگر سونے کو کھا لے، وہ اشرفیاں جو رکھی ہوئی ہیں ان کو کھا کے بھوک مٹا لے، پیاس لگ رہی ہے تو اس کو پی لے، نہ وہ بھوک مٹانے کے قابل نہ وہ پیاس مٹانے کے قابل، اسی حالت میں بھوکا پیاسا اسی خزانے کے اندر مر کے ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو عذاب کا سبب بنا دیں۔ جب مال بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے، اور جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرنے پر آ جائے، تو وہ اس دنیا کے اندر انسان کو عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے عذاب بن گیا۔ تو آج ہم لوگوں نے اس مال و دولت کو اور ظاہری اسباب اور ساز و سامان کو نہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہے مقصد ہے زندگی، اسی کے پیچھے دوڑ دھوپ ہے، اسی کے پیچھے پھر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی فکر سوار ہے، ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ پیسہ بڑھ جائے، کسی طرح مال و اسباب کا اندر اضافہ ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کہ مال و اسباب بڑھ بھی جائے تو اس مال و اسباب کا جو حقیقی فائدہ ہے، راحت اور عافیت، یہ تو پیسے سے نہیں خریدی جاتی، یہ براہ راست کسی دینے والے کی عطا ہے۔ جب تک وہ عطا نہ ہو اس کی طرف سے تو یہ مال و دولت سب بیکار۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ مانگو اللہ تعالیٰ، اے اللہ عافیت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حدیث میں بھی، دوسرے حدیث میں بھی فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے اللہ سے اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں مانگی،
حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ سے اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ گشادہ چیز نہیں مانگ سکتا جتنا عافیت مانگ. عافیت. تو بس بھائی اس کا ورد کرو، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. اے اللہ عافیت عطا فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور ایک جگہ آپ نے یہ دعا تلقین فرما دی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی. اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، اپنے گھر والوں میں بھی اور اپنے مال میں بھی. اے اللہ عافیت عطا فرما. تو یہ اور زیادہ جامع ہو گئی، دین کی، دنیا کی، اہل کی، مال کی، ہر چیز میں عافیت مانگتا ہوں.